بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شام کی حکومت کے حکمران جنہوں نے اب تک شام کے خلاف صہیونی حکومت کی بار بار جارحیت کا ایک بار بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے تک پہنچنے کا جواز فراہم کرنے کے لیے اعتراف کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت سے خوفزدہ ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ اگر شام اور صہیونی حکومت سیکیورٹی معاہدے پر نہیں پہنچتے ہیں تو وہ مشرق وسطی میں بدامنی کی لہر اٹھ سکتی ہے۔ وہ شامی صدر کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دوستو خطاب کرنے والے ہیں، جو 1967 کے بعد شام کے صدر کی حیثیت سے کسی شامی صدر کی پہلی تقریر ہے۔ الجولانی نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں جو اسرائیل کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسرائیل سے خوفزدہ ہیں، نہ کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اسرائیل مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے اور ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی اور ہمارے علاقے میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت سے خطرات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اردن دباؤ میں ہے اور شام کے ٹوٹنے کی کسی بھی بات سے عراق اور ترکی کو نقصان پہنچے گا۔ اور دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ابو محمد الجولانی کے درمیان 3 ملکی ملاقات کے انعقاد کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے صدر ٹرمپ کو 2 ٹوک پیغام پہنچایا ہے کہ غزہ میں خون ریزی بند کریں ورنہ نوبیل کو بھول جائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ صرف اسی صورت میں نوبیل امن انعام حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ میں جاری جنگ کو ختم کروا دیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، جس پر فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ نوبیل انعام صرف تب ممکن ہے جب آپ اس تنازع کو ختم کریں جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا تاکہ غزہ میں جنگ بند ہو سکے۔ میکرون نے واضح کر دیا کہ اگر اسرائیل نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر فرانس پر پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ فرانسیسی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل عام جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، اور اگر اس کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ ہی کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ لازمی بات ہے پھر ارد گرد سے بھی بمباری ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کے بارے میں مسلم اور عرب رہنماؤں سے ان کی ملاقات بہت اچھی رہی، یہ بہت کامیاب میٹنگ تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئر سے ان کی یہ ملاقات بہت کامیاب رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو کہ ہم نے شروع ہی نہیں کی۔ عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت ہی ایک عظیم ملاقات تھی۔ یمن نے خبردار کیا ہے کہ دشمن پر فریب نعروں کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی تقسیم اور انتشار پھیلانے کے لیے سازشوں اور خفیہ منصوبوں کا اجرا کرنا چاہتا ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے فتنہ اور افراتفری پھیلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ہتھ کنڈے در حقیقت یمن کو فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی حمایت سے روکنے میں امریکہ اور برطانیہ کی واضح ناکامی کے بعد ایک متبادل کوشش ہے۔ یمن نے اپنے اندرونی معاملات میں سعودی اتحاد کی مداخلت کی بھی مذمت کی۔ یمن کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکی اور صہیونی دشمنوں نے سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کرتے ہوئے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے کرائے کے فوجیوں اور غداروں پر بھاری رقم بھی خرچ کی۔
ان رقوم کو کرائے کے فوجیوں پر خرچ کرنے کا مقصد کچھ قومی مواقع کو غلط استعمال کرنے اور انہیں افراتفری پھیلانے اور ملکی یکجہتی کو نشانہ بنانے کے پلیٹ فارم میں تبدیل کرنا تھا۔ شام کے حکمراں ابو محمد الجولانی پر امریکہ کی جانب سے دوستوں شدید دباؤ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کریں۔ سیکیورٹی معاہدے کی زیادہ تر تفصیلات پر ایک معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس معاہدے کے فریم ورک میں یہ شامل ہے کہ اسرائیل شام کے اندر 10 کلومیٹر گہرائی میں واقع جبل الشیخ اور کئی دوسرے مقامات پر کنٹرول جاری رکھے گا۔ معاہدے کے مطابق فوج شام کے جنوب میں نہیں رہے گی، لیکن اسرائیلی فضائیہ کو شام کی فضائی حدود میں کارروائی کی مکمل آزادی ہوگی۔ معاہدے کے مسودے میں واضح طور پر ایک شق یہ بھی دوستوں شامل ہے کہ دونوں فریق امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر شامی دروز کے رہنما شیخ حکمت الہجری پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جبل الدروز میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی تعیناتی کے حوالے سے دمشق حکومت کے ساتھ اتفاق کریں، لیکن الہجری نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کے مظلوم لوگوں کی تصویریں دکھاتے ہوئے دوستوں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی بربریت کی کوئی منطق یا حکمت عملی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبکہ کئی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رکھا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس پلیٹ فارم پر ہم ان فلسطینی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کی آوازوں کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے بھوکے لوگوں کی تصاویر دکھاتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہر گھنٹے میں ایک بچہ اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے غزہ کے عوام کو بھوک سے مارے جانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کیا کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو اس اسرائیلی بربریت کا جواز بناتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس قدر خون ریزی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی کو براہ راست سوشل میڈیا کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے۔ جو بھی غزہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نسل کشی اور اجتماعی قتل عام میں شریک اور حصے دار ہے۔ امریکہ کی H-1B ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلی کے بعد دوستوں بھارت کی IT انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکر ویزے کی سالانہ فیس $1,00,000 مقرر کر دی ہے اور اب اس سے متعلق نیا ایگزیکٹو آرڈر بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے بھارت کی IT انڈسٹری سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جبکہ چائنا اور پاکستان کے ٹیک پروفیشنلز بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ امریکی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024 میں جو دوستوں جاری H-1B ویزوں میں بھارت کا حصہ 71% رہا، چائنا کا 11.7% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ انتہائی افسوس کے ساتھ پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے اور پاکستان لیکن 8ویں نمبر پر ہے۔ انڈونیشیا نے غزہ میں قیام امن کے لیے 20,000 سے زائد امن فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشین صدر کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا اقوام متحدہ کے امن دستوں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والا ممالک ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کا کہنا تھا کہ ہر صورت ایک آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے، مگر ساتھ ہی اسرائیل کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت بھی ہوتا کہ حقیقی طور پر دونوں ممالک میں امن حاصل کیا جا سکے۔ دوسری جانب دوستوں امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلمان ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے بھی رقوم دیں۔ OIC کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوران اجلاس OIC نے حالیہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد کے واقعات سے واضح ہے
کہ مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ بھارتی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ OIC کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کریک ڈاؤن، 2800 گرفتاریوں، گھروں کی مسماری، کشمیری رہنما شبیر شاہ کی بیماری کے باوجود رہائی نہ دینے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ OIC نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات اور آبادیاتی تبدیلیوں کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی انتخابات حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ایک بار پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں، لیکن یورینیم افسودگی پر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ حالیہ صورتحال میں امریکہ سے مذاکرات ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے اور ایران کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ڈھٹائی دیکھیں کہ ہمارے پاس مڈ رینج اور دیگر میزائل نہیں ہونے چاہیے۔ دھمکیوں کے زیر اثر مذاکرات کرنا دباؤ کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے اور کوئی بھی باعزت قوم دباؤ کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے یورینیم افسودگی کو نہیں روک سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس یورینیم افسودگی کے درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں شاید سینکڑوں ماہرین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے میئر لندن صادق خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لندن میں اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر لندن کے پاکستانی نژاد میئر صادق خان پر تنقید کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں لندن کو دیکھتا ہوں جہاں ایک بہت برا میئر ہے۔ وہ شہر مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب وہ شہر شرعی قانون نافذ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ایک مختلف ملک میں ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لندن کے میئر صادق خان نے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کے خوفناک اور متعصب بیانات کو کوئی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ لندن دنیا کا سب سے عظیم شہر ہے، وہ بڑے امریکی شہروں سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ریکارڈ تعداد میں امریکی شہری بھی یہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے ہی برطانیہ کے دورے کے موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ صادق خان دنیا کے بدترین میئروں میں سے ایک ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کو دوستو ایک سکیم یعنی دھوکہ قرار دیا ہے اور عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں مسترد کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ یہ تنظیم اپنی صلاحیتوں کے قریب بھی نہیں پہنچ رہی۔ صدر ٹرمپ کا یہ پہلا خطاب تھا جہاں انہوں نے اپنے مقررہ 15 منٹ سے 4 گنا زیادہ ٹائم لیا، تقریباً 1 گھنٹے خطاب کیا، جس میں نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ متعدد ممالک کو نشانہ بھی بناتے رہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب میں متعدد تنازعات میں امن مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہا تھا تو اقوام متحدہ نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے لیے تقریباً $1 ارب کی فنڈنگ روک رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ادارے کو اپنے عملے میں کٹوتی کرنا پڑتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو مظالم کا انعام دینے کے برابر ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی اور 20 یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، ہم آپ سے 38 یرغمالیوں کی باڈیز بھی واپس چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس نے امن کی تمام پیشکشوں کو مسترد کر دیا ہے، اسے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ جو ممالک امن چاہتے ہیں یا ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، انہیں یرغمالیوں کی رہائی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یورپی ممالک کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ روس کے ساتھ جاری جنگ کے دوران بھی روسی تیل خرید رہے ہیں، جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔
اگرچہ دوستو ٹرمپ کا خطاب غیر معمولی طوالت پر مشتمل تھا، جہاں انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کئی بار پہلے سے تیار شدہ تقریر سے ہٹ کر بھی باتیں کی اور مختلف ممالک پر تنقید بھی کی اور اقوام متحدہ سے کہا کہ تمہارے ممالک جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوستو سب سے اچھی بات یہ کہی کہ تمام حاضرین اپنے رہنماؤں، افسانوں، جرنیلوں، ہیروز اور عظیم شخصیات کے کندھوں پر کھڑے ہیں جنہوں نے ہماری محبوب قوموں کو جیتا اور تعمیر کیا۔ آئیں ہم سب مل کر ایک روشن خوبصورت دنیا بنائیں، ایک ایسی دنیا جو ہم سب کی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں امن ہو اور دنیا پہلے سے کہیں زیادہ امیر، بہتر اور خوبصورت ہو، اور یہ ممکن ہے اور یہ ضرور ہوگا۔ دوستو میرا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے یہ امریکہ سے شروع کریں۔ دنیا تو پہلے سے ہی خوبصورت ہے، صرف امریکہ نے دنیا پر ملکوں پر ہاتھ ڈال کر اسے پہلے سے ہی ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔